بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ تطبیق القرآن کی کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 19 نمبر ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ الرحیم کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی ہمارے کلاسیں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہماری بحث ہوئی ہے وہ لفظ الرحمن پہ بحث ہوئی ہے۔ لفظ الرحیم کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے اس لفظ میں ہم نے کن کن باتوں پہ بات کرنی ہے۔ نمبر 1، لفظ الرحیم کے حروف اصلی۔ نمبر 2، لفظ الرحیم کا صیغہ۔ نمبر 3، صفت المشبہہ کی تفصیل۔ نمبر 4، صفت المشبہہ اور اسم فاعل میں فرق۔ نمبر 5، الرحمن اور الرحیم میں فرق۔ کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں۔ پہلی بات تو چھوٹی سی ہے، اگر اس کو ہم نکال بھی دیں تو 5 یا 4 باتیں ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہم اس میں سے آسان بات کو لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاسوں میں ہم ان تمام باتوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آتے ہیں سب سے پہلی چیز پہ۔ نمبر 1، پہلی بات جو ہے اس میں یہ ہم جانتے ہیں کہ لفظ الرحیم، اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ را، حا اور میم، اور یہ راحمہ سے ہے، الراحمہ، اسی سے مشتق ہے یہ را، حا اور میم، کہ ماں کے رحم کے ساتھ جو بیٹے کا ایک نسبت ہے یا اولاد کی ایک نسبت ہے، اسی بنیاد پہ اس تعلق کو بھی رحمہ کے لفظ سے جوڑا گیا۔ پھر اس سے آگے یہ ایک لغوی بات ہے، لغتاً ہے۔ اب اللہ تعالی کی ذات ان تمام نقائص سے، ان کمیوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے وہ رحمت تامہ ہے۔ وہ رحمت ماں کی رحمت یا ماں کی شفقت یا کسی بھی رحمت سے کہیں بلند ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو الرحیم، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را، حا، میم۔ آتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری بات پہ کہ لفظ الرحیم صیغہ کیا ہے، کون سا صیغہ ہے؟ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ لفظ الرحیم جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعیل کا وزن 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 کس کے لیے؟ اس میں مبالغہ میں بھی آیا ہے، اور نمبر 2 صفت المشبہہ، اس میں بھی استعمال ہوا ہے۔ فعیل کا وزن جو ہے یہ 2 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 اس میں مبالغہ میں، اور نمبر 2 صفت المشبہہ میں۔ تو اب فعیل جو الرحمن الرحیم ہے، اب یہ لفظ الرحیم کے بارے میں یہ سوال موجود ہے کہ آیا یہ صفت المشبہہ یا یہ ہے کہ اس میں مبالغہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تقریباً بہت سے لوگ جو ہیں اس لفظ الرحیم کو صفت المشبہہ قرار دیتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ الرحیم سے پہلے لفظ الرحمن موجود ہے۔ الرحمن کے بعد چونکہ رحیم آ رہا ہے تو لفظ رحمان چونکہ اسم مبالغہ ہے، جو جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب پیچھے مبالغہ ہو تو آگے والے کو مبالغہ ہی سیم بنانا، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا، یعنی جس طرح کے وہ دل نہیں مانتا
یا یہ ہے کہ اس طرف ذہن نہیں گیا، اکثر لوگوں نے اسے صفت مشبہ ہی قرار دیا ہے. لیکن واللہ اعلم، میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں بہت بڑے دلائل اس کے دے سکوں، لیکن میرا جو ذہن مانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لفظ الرحمن جس طرح مبالغے کے لیے ہے، لفظ رحیم بھی اسی طرح ہی مبالغے کے لیے ہے. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ واللہ عالم، کیونکہ اس لفظ الرحیم کے اندر بھی رحمت پائی جاتی ہے، لفظ الرحمن کے اندر بھی رحمت پائی جاتی ہے. اب یہ رحمت جو ہے یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی رحمت، دونوں کی شفقت جو ہے اس کی کیفیت کا فرق ہو. مبالغہ تو ہے، یعنی مبالغہ جب ہوتا ہے تو اس میں بھی درجے ہو سکتے ہیں، کسی کی رحمت کسی طرح کی اور کسی کی رحمت کس طرح کی. میں اس کو راجح یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ الرحیم بھی اسم مبالغہ ہے، لیکن چونکہ اکثر لوگ اس کو صفت مشبہ کا صیغہ قرار دیتے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم صفت مشبہ کی تفصیل جو ہے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اس میں صفت مشبہ ہونے کی کوئی الگ سے دلیل موجود نہیں ہے. جن لوگوں نے اسے صفت المشبہ قرار دیا ہے ان کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہم اسے مبالغہ کہہ دیں تو تب بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، سیاق و سباق سے یہ معنی کی گہرائی سے جو ہے یہ تعین کیا جاتا ہے، لیکن معنی یہی بتاتا ہے کہ جیسے لفظ رحمان کے اندر صفت رحمت پائی جاتی ہے اسی طرح صفت رحیم میں بھی رحمت پائی جاتی ہے. ہاں، اتنا ضرور ہے کہ چونکہ فعلان کا صیغہ جو ہے یہ اشد المبالغہ ہے، اس میں مبالغہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جبکہ لفظ رحیم یا فعیل جو ہے یہ فعلان کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ فعیل کا صیغہ ہے. اس لیے اس میں جو ہے مبالغہ تو ہے، یعنی اس میں مبالغہ تو ہے لیکن یہ اشد المبالغہ نہیں ہے. اچھا، یہ سخت میں کمی بیشی یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک میں آپ لوگوں کو مثال میں نے سوچی ہے، یا مثال میں نے ایک اس کے بارے میں دینا چاہتا ہوں. اس بات کو نوٹ کیجئے گا ذرا. مثال ایک ہے اب یعنی والد، اور ایک ہے ام یعنی والدہ، اور ایک ہے ابن یعنی بیٹا. یہ ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے اب اور ایک ہے ام اور ایک ہے ابن. بات کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایک ہی چیز کی کئی طرح کی نوعیتیں یا کیفیتیں ہو سکتی ہیں. بیٹا ہے، اب یہ جو ابن یا بیٹا ہے اس کو ایک بیماری ہو گئی ہے، یہ جو ہے اصیبہ بمرض، اسے جو ہے ایک بیماری لگ گئی ہے، اور وہ بیماری کا نتیجہ یا رزلٹ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر سرطان یا کینسر ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، قطع الید. اس کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ اس کے بارے میں فائنل کر دیا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا تو یہ بیماری جو ہے پورے جسم میں سرایت کر جا رہی ہے. اب رأفت اور شفقت میں ماں اور باپ دونوں ہیں. ماں کا انکار ہے اور سخت انکار ہے، کبھی بھی جو ہے ہاتھ نہیں کاٹنے دیا جائے گا، یہ انکار ہے اور انکار کے اوپر مصر ہے. اور باپ جو ہے اس کا اقرار ہے اور اقرار پہ اصرار ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، ماں کے اندر بھی رحمت اور شفقت ہے اور باپ کے اندر بھی رحمت اور شفقت ہے. بیٹا ہے جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. ماں جو ہے یہ انکار کر رہی ہے اور باپ جو ہے یہ اقرار کر رہا ہے شدت کے ساتھ. دونوں کی طرف سے شدت بڑھ گئی ہے. اب ذرا میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ دونوں میں سے رحمت زیادہ کس کی ہے؟ ماں کی ہے یا باپ کی ہے؟ سوال ذرا فیصلہ کرنے میں بھی پتا چلے گا زیادہ رحمت یا شفقت کس کی ہے. شفقت میں یہاں پہ غور اگر کریں گے
تو حقیقت میں باپ کی شفقت زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی شفقت وقتی ہے، وقتی طور پر عارضی ہے، ماں کی شفقت عارضی ہے اور باپ کی شفقت دائمی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اب باپ یہ چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ کو قربان کر کے ہمارے پاس بیٹا تو بچ جائے گا، ماں جو ہے وہ اس بات شفقت کے اس عارضی کے بیٹے کا ہاتھ کیسے کٹ جائے، اس کو برداشت کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے ماں جو ہے اس کے اوپر مصر ہے۔ تو ماں کی شفقت یقینی طور پہ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہے تو ضرور، لیکن حقیقی شفقت باپ کی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ شفقت جو ہے دائمی ہے۔ اب ایسے ہی تھوڑا سا فرق کیجئے گا رحمان اور رحیم میں۔ اس بات سے سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی مشابہت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ اتنا بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک کی ہی شفقت کی انتہا میں بھی مراتب ہو سکتے ہیں، رحمت کے انتہا میں بھی کیفیت یا مراتب جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ دونوں میں صفت جو ہے وہ رحمت کی ہے اور دونوں میں مبالغہ موجود ہے، رحمان میں بھی اور رحیم میں بھی۔ تو رحمان اور رحیم میں جب مبالغہ ہے تو اب ہم ذرا اس سے جو اگلی باتیں ہیں، صفت مشبہہ کی تفصیل اور ایسے ہی اسم فاعل یا صفت مشبہہ میں فرق، اس بات کو ہم آگے رکھتے ہوئے ابھی ہم اس بات پہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم فرق جان لیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ اس بات کے اوپر منتقل ہو رہا ہوں، عنوان ہے رحمان اور رحیم میں فرق۔ اس بات پہ میں آ رہا ہوں، اب ذرا غور کیجئے گا۔ میں اس وقت وہ تمام اقوال یا تمام آراء جو نحو یا صرف میں یا تفسیر میں مفسرین نے لکھی ہیں، ان دو لفظوں کے بارے میں ان کا خلاصہ کچھ ترتیب کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی مرتب ترتیب کے ساتھ کہ تھوڑے سے لفظوں میں بات پوری کی پوری سمجھ آ جائے۔ تمام جگہوں سے پڑھنے کے بعد جو میرے سامنے خلاصہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کے نتیجے میں 3 اقوال ہیں۔ تمام یہ جگہیں جہاں پہ رحمان اور رحیم کا فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، رحمان یا رحیم کا جتنی جگہوں پہ فرق بیان کیا گیا ہے، اس تمام کا خلاصہ جو ہے وہ میرے پاس اگر ہم اس کو غور کریں تو اس تمام کے خلاصے کو 3 اقوال میں جو ہے وہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ نوٹ کرنا، پہلا قول یہ ہے، شاید ہم نے اس قول کو سنا بھی ہوا ہو، رحمان میں رحمت عامہ ہے کہ اللہ تعالی رحمت کرتا ہے مومن پر بھی اور کافر پر بھی، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اور رحیم میں رحمت خاصہ ہے، یعنی خاص قسم کی رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور یہ قیامت والے دن ہوگا۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ کیا اس کے کوئی دلیلیں ہیں؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے کسی کے پاس، محدثین کے ساتھ، فقہا کے پاس؟ جی ہاں، کچھ ایسی روایات بیان کی گئی ہیں کہ جن سے اس طرح کے دلائل جو ہے وہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ان کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں ان دلائل کا۔ مجھے جو اس سلسلے میں دلائل جب جمع کیے ہیں تو ایک دلیل مجھے ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس کی دلیل لی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ الا اعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل الاحد دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، الا اعلمك دعاء، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں
کہ اگر تیرے اوپر جبل احد کی طرح کا بھی کوئی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تیری طرف سے ادا کر دے گا۔ فرمایا کہ قل یا معاذ، اے معاذ فرما دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ دعا کے اگلے الفاظ ہیں رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ روایت جو ہے طبرانی میں موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الترغیب میں روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں سب لوگوں نے، جہاں سے بھی میں نے اس روایت کی تخریج اس لیے کی ہے کہ سب لوگوں نے ان الفاظ کو جن کو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ان الفاظ کو نوٹ فرمایا ہوا ہے کہ رحمان الدنیا والآخرہ۔ اب یہ جو رحمان الدنیا والآخرہ یہ نوٹ کیا ہوا ہے ادلہ اور دلیلوں کے اندر، لیکن کیا اس حدیث میں یہ موجود نہیں ہے؟ وَرَحِيمَهُمَا، اسی حدیث کو اگر غور کریں تو یہاں رحیمہما کے بھی الفاظ موجود ہیں، رحمان الدنیا ورحیمہما۔ یہ ایک دلیل اس موقف کے لیے پیش کی جاتی ہے جس دلیل کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پورا جو ہے وہ جانچ پڑھ کر کے جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس موقف کی ایک دوسری دلیل ہے، وہ بھی دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، جو روایت عموماً محدثین، فقہاء یا نحو صرف والے ائمہ نوٹ کرتے ہیں، میں صرف ان دلائل کے اوپر بحث کرتا ہوں، سوائے اس کے میں دلائل سے بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ غور کر لیجئے گا۔ دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن علی العرش استوى کو لفظ رحمان استعمال فرمایا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ مستوی ہونا ایک تمام جمیع الخلق کے لیے عام ہے، جو دلالت کرتا ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بڑے مرتبے پہ ہے، یعنی جو مرتبہ تمام مخلوق کو شامل ہے، اس لیے وہ اس کی رحمت عامہ ہے۔ اور جبکہ اس کے مقابل میں جب لفظ رحیم بولا گیا قرآن مجید میں تو وہاں یہ بولا گیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رحمان مؤمنین کے ساتھ مختص نہیں ہوا، جبکہ رحیم جو ہے یہ رحمان یہ خاص کر دیا گیا ہے مومنین کے ساتھ۔ وَلَمْ يَقُلْ رَحْمَانًا بِالْمُؤْمِنِينَ، بات سمجھ آئی کہ رحیم جو ہے یہ مؤمنین کے ساتھ خاص کر کے استعمال ہوا ہے، جبکہ رحمان جو ہے یہ خاص کر کے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن یہ دلیل جو دوسری دلیل اس سلسلے میں دی جاتی ہے تو یہ دلیل دوسری دی جاتی ہے اس چیز کی کہ رحمان اللہ کی صفت عام ہے اور رحیم اللہ کی صفت خاص ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بالناس رحیم۔ تو کیا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الناس تو عام ہے، یہ خاص مومن نہیں ہے؟ لہذا یہ بات کہنا اس دوسری دلیل کے بنیاد پر بھی اتنا زیادہ قوی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے بحث کر رہا ہوں کہ عموماً سننے میں دلائل یہی دیے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ان دلائل کا مناقشہ، ان دلائل کا آپس میں نقاش ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں صحیح یا اصل چیز تک پہنچے۔
تیسری دلیل جو دی جاتی ہے نا، دلیل الثالث میں اسے کہہ دیتا ہوں، تیسری دلیل وہی ہے جس کو میں نے خلاصتاً ضمناً بتا دیا ہے کہ فعلان اشد المبالغہ ہے، جبکہ فعیل جو ہے یہ صرف مبالغہ ہے، لیکن جو اشد المبالغہ ہے وہ یہ ہے، یہ ایک لغت کے لحاظ سے ایک گویا کے بات بن گئی کہ رحمان کی رحمت عام ہے اور رحیم کی رحمت خاص ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ تین دلائل ہیں جو اس قول کے لیے دیے جاتے ہیں کہ رحمان کی رحمت عامہ ہے اور رحیم کی رحمت خاصہ ہے۔ ان تین دلائل کے علاوہ مجھے دلیل کوئی اور بہت بڑی دلیل نہیں ایسی ملی جس کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ آتے ہیں دوسرے قول پہ۔ اب میں رحمان اور رحیم کا القول الثانی جو ہے اس پہ چل رہا ہوں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے۔ الرحمن دال علی الصفہ الذاتیہ، الرحیم دال علی الصفہ الفعلیہ۔ سمجھنے کے لیے میں بات کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی ذکر کر رہا ہوں۔ رحمان سے مراد ایسا لفظ جو اللہ کی صفت ذاتیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اندر ایک ایسی صفت موجود ہے جو اس کی ذات کے اندر ہے، اس کا نام ہے رحمان۔ جب یہ صفت آگے عملی طور پہ ظہور میں آتی ہے، فعل میں آتی ہے، تو اس کا نام بن جاتا ہے رحیم۔ ایک ہی صفت کے دو نام ہیں۔ اس دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں جو ہیں ایک ہی صفت کا نام ہے۔ جب وہ صفت ذات میں موجود ہے تو رحمان، اور جب آگے مرحوم کے ساتھ لگے گی تو رحیم۔ دوسرے قول کا معنی یہ ہے کہ رحمان اور رحیم کے اندر جو فرق ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی صفت ہے رحمان میں بھی اور ایک ہی صفت ہے رحیم میں بھی، اور ان دونوں میں یہ جو صفت موجود ہے، فرق اس کا یہ ہے کہ رحمان کے اندر وہ صفت ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور رحیم میں اس صفت کا جو ہے آگے مرحوم، یعنی جس پہ رحمت کی جائے، لفظ جو ہے یہ مرحوم ہے، جس پہ رحمت ہو رہی ہے، جب اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس سے مراد جو ہے ہو جاتا ہے صفت رحیم۔ یہ فرق ہے۔ اچھا، اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے جو ہے ادلہ کیا ہیں؟ کیا ہیں اس کے دلائل اس فرق کے؟ تمام جگہیں بحث کرنے کے بعد اس کے بھی جو دلائل ملے ہیں وہ بھی دلائل سارے کے سارے اسی طرح کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحیم کو آگے متعدی کیا ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا إِنَّ اللَّهَ بِهِمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، جبکہ رحمان کے بارے میں نہیں کہا کہ رحمان بہم، لیکن اس قول پر بھی اعتراض آتا ہے اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ یہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 56 بھی یہ آیت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رحمان بہم، یعنی رحمان کو آگے متعدی نہیں کیا جبکہ رحیم کو آگے متعدی کیا ہے۔ جب رحیم کو آگے متعدی کیا ہے، رحمان کو آگے متعدی نہیں فرمایا اپنی کتاب کے اندر، اور یہاں پہ اس بات کے اندر جو اصل مقصد ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ قول ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا، جو کہ زیادہ بہتر واللہ اعلم لگتا ہے۔ اس میں جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام صفات کے اندر ہم صرف اور صرف دلیل کے یعنی کتاب و سنت کے کسی نہ کسی حدیث یا آیت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی قیاس، کوئی اجتہاد اللہ کی صفات میں نہیں کر سکتے۔ رحمان جو ہے
یہ کہیں متعدی ہو کر آگے استعمال نہیں ہوا، اور رحیم جو ہے یہ آگے متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم گویا کہ یہ کہنے کے بارے میں مجبور ہو گئے کہ رحمان خاص ہے، رحمان جو ہے اللہ کی ذات ہے، اور رحیم اس کا فعل ہے۔ یہ کہنے پہ ہم مجبور ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ اپنی جہاں بڑے بڑے مقام ہیں وہاں اپنے لیے ذکر کیا ہے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، وہاں کوئی اپنی صفت نہیں بلکہ اپنا نام کے طور پہ، ذات کے طور پہ جو ہے اپنے آپ کو بیان کیا ہے، لیکن رحیم کو اپنی ذات کے طور پہ بیان نہیں کیا۔ تو گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ رحمان اس کی ذات ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ یہ ہے دوسرا قول۔ القول الثالث، تیسرا قول بھی سمجھ لیجئے، کچھ ایسے لغت کے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رحمان کی صفت مؤقتہ ہے اور رحیم کی صفت دائمہ ہے۔ مؤقتہ کا مطلب ٹائمیبل ہے، ایک وقت پہ ہوتی ہے اور ایک وقت پہ نہیں ہوتی، اور رحیم کی صفت دائمہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ دوام ہے۔ شاید اس بات کی بنیاد یہ ہے کہ رحمان صرف مبالغہ ہے اور رحیم جو ہے صفت مشبہ ہونے کی وجہ سے اس میں دوام ہے۔ بات ذرا نوٹ کیجئے گا، رحمان کی صفت مؤقتہ ہے، وقتی طور پہ ہے، اس میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے لیکن ٹائمیبل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ہم پہ رحمت فرما کے بارش کو نازل فرما دیتے ہیں۔ جب ہماری یہ طلب پوری ہو جاتی ہے تو وہ بارش جو آ رہی تھی اس کا ٹائم پورا ہو کر پھر وہ رک جاتی ہے۔ گویا کہ رحمان کی صفت ٹائم پہ ہے، جب اللہ سے کوئی چیز مانگی اللہ نے فوراً دے دی، دے دینے کے بعد پھر جو ہے ایک ٹائم ہوا کہ اس پہ اللہ کی صفت رحمت رکی، پھر جب دوسری چیز مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو رحمتیں کر رہا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ جو ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اس کی دلیل لغت کے اعتبار سے یہ دی گئی کہ ہر وہ صفات جو اینڈ ہو رہی ہوتی ہیں الف اور نون پہ، یہ ایسی صفات ہوتی ہیں جو مؤقتہ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حاجت پورے ہونے پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ظمآن، پیاسا ہونا، یہ ختم ہو جاتا ہے جب پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ نعسان، نعاس ہونا، اونگ ہونا، جب نیند پوری ہو جائے تو یہ صفت ختم ہو جاتی ہے۔ جوعان، بھوکا ہونا، جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو یہ بھوک پوری ہو جاتی ہے۔ تعبان، تھکا ہوا، جب یہ صفت تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو تھکے ہونے کی صفت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رحمان ہے، جب اللہ کی وہ والی رحمت جو بھی طلب کی گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو یہ صفت اللہ کی مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لیے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ پوری کر دیتی ہے۔ جبکہ رحیم جو ہے یہ صفت استمرار، دائم ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کے موت تک اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، اور حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی یہ صفت رحیم رہے گی کہ اللہ کی صفت رحمان مؤقت ہے اور اللہ کی صفت رحیم جو ہے اس میں دوام ہے۔ اس کی بنیاد میں دوبارہ بتا دوں، اس قول کی شاید یہی بنیاد ہے کہ رحمان جو ہے، جو لوگ اس کو صرف مبالغے کے لیے کہتے ہیں، مبالغے کے لیے، تو گویا کہ اس میں دوام نہ ہوا۔ صفت جب ہو رہی ہے تو انتہا درجے کی ہو رہی ہے، لیکن ایک جب اس کا ٹائم ہوا، جب اللہ سے بارش مانگی تو فوراً آنا شروع ہو گئی، جب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو وہ رک گئی۔ کتنے قول میں نے پیش کیے ہیں، ان دونوں میں فرق کے 3 قول پیش کیے ہیں۔
اب ان تین فرقوں میں سے راجح کیا ہے؟ ما ہوا الراجح؟ دلائل بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اب تھوڑی سی عقل یا سمجھ ہم اپنی بھی استعمال کر لیں. آپ میں سے دلائل جب میں نے آپ لوگوں کو دے دیے ہیں تینوں اقوال کے، تو یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے راجح کیا ہے؟ اجتہاد پر ہوگا. جی ہاں، واللہ اعلم. میرا جو ہے ذہن جاتا ہے واللہ اعلم. ہاں ویسے اگر ہم قیاسی لحاظ سے غور کریں گے نا قیاس میں، تو ہمیں تیسری بات زیادہ اچھی لگے گی. لیکن واللہ اعلم ہم اپنے اسلاف کو اگر ہم غور کر لیں تو واللہ اعلم مجھے جو زیادہ بات اچھی لگتی ہے وہ ہے دوسرا قول. ایک قائل ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کہ ذات میں رحمان ہے اور آگے جو ہے ذات میں رحمان ہے اور آگے صفت میں رحیم ہے، اور یہ دونوں لفظ ایک ہی صفت اور ایک ہی صفت کا معنی دیتے ہیں. ان دونوں کے اندر اللہ کی ایک ہی صفت ہے، الگ الگ نہیں ہے. ذات میں مہربان ہے، آگے لوگوں پہ رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، ذات اس کی رحمان ہے. واللہ اعلم. یہ جو ہے تین اقوال جو ہیں اس میں سے بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. جی رحمان ہے تو رحیم بھی ہے، رحیم ہے تو رحمان بھی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، شروع میں جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جتنے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے ان میں سے کیا کیا چیز ہو گئی ہے؟ جی نمبر 1 حروف اصلی ہو گئے ہیں. نمبر 2 رحیم کا صیغہ جو ہے وہ دونوں بن سکتے ہیں، مبالغہ اور یہ بھی. اب اگلے سبق میں ہم کیا چیز جانیں گے؟ اگلے سبق ہمارا کیا ہوگا؟ صفت مشبہہ کی تفصیل اور صفت مشبہہ اور اسم میں فرق، اور رحمان اور رحیم کی بات یہ آج ہماری پوری ہو چکی ہے. جو باتیں رہ گئی ہیں وہ 2 باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہماری اگلے کلاس میں ہوں گی. اب یہاں پہ چند باتیں اور ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں. اگلی بات جو ہے ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ بعض عرب یہ دعویٰ کرتے ہیں جی چونکہ رحمان اور رحیم کے متعلق ہی بات چل رہی ہے تو کچھ ضمنی باتیں ہیں جو ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ہیں. اس میں سے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ ان العرب لا تعرف الرحمن، عرب اور قریش کے لوگ جو ہیں یہ رحمان کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کرنے کے لیے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. یہ ان کے اس لیے آیت بولی گئی تھی کہ عرب کے لوگ لفظ رحمان کو نہیں جانتے تھے. اسی وجہ سے شاید ہم نے سنا ہوگا کہ کفار قریش نے حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ لکھا تو حضرت علی سے فرمایا کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آگے سے قریش لوگوں نے کیا کہا تھا؟ لا نعرف الرحمن ولا رحیما. کیا یہ بات موجود ہے؟ بخاری کی روایت میں موجود ہے. بات سمجھ آئی؟ تو عرب جو ہے یہ رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے تھے، اور بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لا نعرف الرحمن الا رحمان الیمامہ. یمامہ میں ایک مسلمہ کذاب تھا جس نے اپنے آپ کو رحمان کہلانا چاہا. اللہ نے اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ سے جو ہے وہ کذاب کا لفظ ایڈ کر دیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جی تو مسلمہ کذاب جو ہے یہ بھی اس نے بھی اپنے آپ کو رحمان ہونے کا دعویٰ کرنا چاہا تھا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ضمنی نکتہ تھا جس کا میں نے جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا چاہا. اسی طرح ایک بات اور بھی ہے کہ لفظ رحمان یہ نام خاص ہے اللہ کے لیے
لم یسمى به غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لفظ رحمان اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں بولا گیا اور نہ ہی بولا جائے گا۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، تو یہاں پہ من دون الرحمن کا لفظ بولا، اور جب مسلمہ نے اپنے آپ کو رحمان بولنا چاہا تو اللہ نے ہمیشہ اس کے لیے کذاب کا لفظ منتخب کر دیا گیا۔ اب سارے لوگ اسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، کوئی بھی اسے مسلمہ رحمان نہیں کہتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ عرب کے اندر مسلمہ کذاب جو ہے ایک ضرب المثل کے طور پہ جھوٹ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ رحیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا وصف ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کا بھی بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو یہاں پہ جو رؤوف الرحیم ہے، یہاں پہ اپنے نبی پہ بولا ہے رؤوف الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسموں پر ہے، ایک وہ اسماء ہیں کہ جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھی بولے جا سکتے ہیں۔ مثلا لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ خالق، لفظ رازق، یہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اور کچھ دوسرے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے کہ لفظ رحیم ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی پر بھی بولا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سمیعاً بصیرا، یہ اللہ نے انسان کے بارے میں بولا ہے۔ جی، لیکن اللہ کا سمیع ہونا اپنے لحاظ سے ہے اور مخلوق کا سمیع ہونا اپنے لحاظ سے ہے، کوئی بھی مخلوق اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اسی پہ اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں اس کلاس میں نہیں ہیں، صفت مشبہہ کی تفصیل اور اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سوال یہ ہے کہ لفظ الرحمن اور لفظ الرحیم، جب ہم یہ کہہ دیں کہ لفظ الرحمن صفت ذاتیہ اور صفت رحیم جو ہے، اور صفت رحیم جو ہے یہ صفت ایک ایسی ہے کہ جس میں صفت جو ہے وہ صفت ذاتی کے آگے صفت فعلی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فعل میں رحیم ہے۔ یہ جو فرق ہے یہ یقیناً ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کسی کے اندر ایک صفت موجود ہے، مثلا اللہ کی صفت خالق ہے، اللہ کی صفت الوہیت ہے، یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ اللہ کی شان کے لائق ہیں، کما یلیق بشأنہ، اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ صفات ظاہر ہے کہ آگے ان کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا چاہیے نا، یہ کہ جب ہم صفت رحمان کو ذاتی کہتے ہیں تو پھر اس کا کیا فرق ہوا کہ گویا کہ ہم تو کہہ دیں کہ وہ صفت ہے ہی نہیں بلکہ اصل چیز تو رحیم ہے۔ یقیناً سے سر آپ کا یہ سوال بہت بڑا سوال ہے، لیکن جو اس بات سمجھنے والی ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں جو میں نے بات مین نقطہ بیان کیا ہے کہ ہم اس میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی آیات پہ یا احادیث کے اندر، ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ذرا اس بات کو یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس اللہ کی صفات کے سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے،
سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جو استعمال ہے، جب وہاں پہ ہم نے غور کیا تو عام مخلوق میں ایسا نہیں ہوتا ہے. لازمی صفت آگے کہیں نہ کہیں متعدی ہوتی ہے، اس کا ظہور ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں ہم نے یہ استعمالات کے اوپر جب غور کیا تو اللہ کی ذات میں ہم نے یہ دیکھا کہ رحمان بھی بولا جا رہا ہے اور رحیم بھی بولا جا رہا ہے. رحمان ان بڑے بڑے مقامات پہ بولا گیا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اور ایسی فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. یہ وہ مقام ہے جو عالی الشان بڑے مقام ہیں. یہاں اللہ کی کسی صفت کا ذکر نہیں ہوا بلکہ اللہ کی ذات بیان کی گئی ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے تمام اسماء جو ہیں یہ صفات کو بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں رحمان بولا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یا یہ فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہاں پہ صفت رحمان اس انداز میں بولی گئی کہ مراد اس سے ذات لی گئی. لیکن جہاں پہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو اسی صفت کو جو بولنے کا انداز تھا رحمت کا آگے کرنے کا، اس کے لیے لفظ رحیم بول دیا گیا. جس استعمال کو دیکھتے ہوئے یہ ظاہر ہے کہ ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں جو ہے وہ دو الگ الگ صفتیں ہیں. صفت تو ایک ہی ہے، رحمت تو ایک ہی چیز ہے، اللہ کے اندر صفت کاملہ پوری موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ استعمالات الفاظ کا، کہ رحمان بولا گیا ہے تو اللہ کی ذات مراد لی گئی ہے، اور جب اس ذات کی صفت بتانا مقصود ہے تو وہ رحیم بولا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی جو ہے یعنی وہ اللہ کی ذات میں رحمت پائی ہی جاتی ہے، وہ چاہے رحمان کے تھرو سے ہے چاہے وہ رحیم کے تھرو سے ہے. لیکن صرف اور صرف ہم ان کے اوپر بحث کرتے ہوئے جیسے استعمالات ہیں ان الفاظ کے، یہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں جو فرق بیان ہوا ہے استعمالات میں، وہ فرق یہ ہے کہ رحمان صرف ذات پہ بولا گیا ہے اور رحیم آگے صفت فعلیہ پہ بولا گیا ہے. بس باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمان ہونا کیسے ہو سکتا ہے یا باپ شفقت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے جب شفقت کا ظہور ہی نہ ہو. یہ یقیناً جب مشفق ہے تو شفقت کا ظہور لازمی ہے. اسی طرح رحمان ہے تو رحمت کا ظہور لازم ہے، یقیناً ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں رحمان اور رحیم کے استعمالات پہ. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.